الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء و آلک و صحابک و اولیاء و صالحین۔ جمعہ مبارک کا دن بہت خاص اہمیت کا حامل ہے اور اس کو عید کے دن کی طرح ارشاد فرمایا گیا ہے اور اس کو روشن رات اور روشن دن فرمایا گیا ہے، اور ہر جمعہ مبارک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے لاکھوں مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو شخص جمعہ مبارک کے دن کی عزت کرے اور احترام کرے اور پھر اس دن نماز جمعہ کے خاص اہتمام کے لیے تیار ہو، یعنی غسل کرے اور صاف ستھرا اور اپنا بہترین لباس پہنے اور تیل لگائے اور خوشبو لگائے اور عمامہ شریف پہنے اور وقت پر مسجد پہنچ کر نماز جمعہ ادا کرے اور نماز جمعہ کے آداب کا خیال رکھے اور جمعہ مبارک کے دن کے اہتمام میں درود شریف اور ذکر و اذکار اور قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرے تو اللہ سبحانہ و تقدس اپنے فضل و کرم سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بے شمار سالوں کے برابر سارے دن کی عبادت اور ساری رات کی عبادت اور روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جمعہ مبارک کے دن اور رات میں جو بھی مسلمان فوت ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا اور اس کی بخشش فرما دے گا اور عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا۔ جمعہ مبارک کے دن جمعہ کی نماز سے اتنا وقت پہلے کاروبار وغیرہ مکمل طور پر بند کر دینا چاہیے کہ نماز کے لیے مکمل طور پر تیاری کر کے وقت پر نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جا سکیں، یا کم از کم جب نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو تو کاروبار لازمی طور پر بند کر دینا چاہیے۔ جو شخص ان اوقات میں بھی اپنا کاروبار بند نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاروبار سے برکت ختم فرما دیتا ہے۔ نماز جمعہ سے تسلی سے ادا کرنے کے بعد دوبارہ کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ نماز جمعہ کی تیاری کے لیے اگر ضرورت ہو تو سب سے پہلے ناخن اور مونچھیں تراشیں اور پھر زیر ناف اور بغلوں کے بال صاف کریں، پھر اچھی طرح مسواک کریں، اور جو لوگ مسواک نہ کرتے ہوں وہ کم از کم اچھی طرح برش وغیرہ کر کے دانت اور منہ صاف کرے اور اچھی طرح غسل کر کے خوب پاک صاف ہو۔ اپنے باقی گھر والوں کو بھی غسل کر کے خوب پاک صاف ہونے کا اہتمام کروائیں کہ جو نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے غسل کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جمعہ کا غسل ہر مرد عورت کے لیے بہتر ہے۔ جن پر جمعہ فرض ہے ان کے لیے نماز جمعہ کا غسل سنت ہے۔ جمعہ مبارک کی نماز کے لیے دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہنے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ایک نیا الگ صاف ستھرا اور پاک صاف لباس رکھیں اور پھر اچھی طرح تیار ہوں، یعنی سر میں تیل لگائیں، کنگھی کریں، سرما لگائیں، اچھی سے خوشبو لگائیں اور سر پر ٹوپی پہنیں۔ اگر ٹوپی پر عمامہ شریف باندھ لے تو افضل ہے، بلکہ عمامہ کے ساتھ پڑھی گئی نماز جمعہ 70 نماز جمعہ پڑھنے کے برابر ہے۔ پھر جمعہ کی نماز کے لیے اپنے محلے کی قریبی جامع مسجد میں جائیں۔ اگر ممکن ہو تو بہتر یہ ہے کہ پیدل چل کر جائیں، یا مسجد اور نماز کا ادا بھی ہے اور اس میں ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں، اور سواری پر جانے کی صورت میں اگر ممکن ہو تو مسجد سے کچھ فاصلے پر سواری سے اتر جائیں اور پیدل مسجد تک جائیں۔ نماز جمعہ کے لیے جلد از جلد مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ جس قدر زیادہ جلدی جائیں گے تو اس قدر زیادہ اجر و ثواب پائیں گے اور زیادہ فضیلت پانے والوں میں شمار ہوگا۔ اور جب خطبہ تلاوت شروع ہونے لگتا ہے تو فرشتے فضیلت پانے والوں کا نام لکھنے والے کتاب بند کر دیتے ہیں
اور خطبہ سننے کی تیاری کرتے ہیں، لہذا کم از کم خطبہ تلاوت ہونے سے پہلے لازمی مسجد میں پہنچ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ امام جب وعظ کرے تو اس کو مکمل یکسوئی اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اور خطبہ تلاوت کرے تو اس کو مکمل سننا واجب ہے۔ حتیٰ کہ کوئی گفتگو کرے تو اس کو یہ کہنا بھی منع ہے کہ خاموش ہو جاؤ، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے منع کرے۔ جو نماز جمعہ جان بوجھ کر ادا نہیں کرتا تو یہ بہت سخت گناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل پر غفلت کی مہر لگا دے گا۔ نماز جمعہ ادا کرنا پچھلے نماز جمعہ سے اب تک تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے صفیں چیر کر یا لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں جانا چاہیے۔ باقی ایام کی نسبت جمعہ مبارک کے دن درود شریف کی کثرت پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اور رات میں محبت اور ادب کے ساتھ کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر اذکار اور اعمال بھی زیادہ کرنے چاہیے۔ اگر والدین فوت ہو چکے ہوں تو جمعہ مبارک کے روز ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی اور دعا کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تقدس ایسا عمل کرنے والے کی بخش فرما دیتا ہے۔ اگر وہاں جانا ممکن نہ ہو تو گھر بیٹھ کر ان کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کریں۔ اگر والدین زندہ ہیں اور الگ رہتے ہیں تو جمعہ مبارک کے دن ان سے ملاقات کریں، اور اگر دور رہتے ہیں تو کم از کم فون پر سلام اور بات چیت کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلی سائر الانبیاء وآلک و صحابک والاولیاء والصالحین۔